بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ رجب المرجب کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. رجب بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں داخل فرمایا ہے. جو 4 مہینے ہیں، 3 مہینے حج کے ساتھ وابستہ اور 1 مہینہ رجب کا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور بزرگان دین نے فرمایا کہ ماہ رجب رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہے، کہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے. اور اکثر بزرگان دین نے اور اولیاء کرام نے اس مہینے کو شہر الزرع قرار دیا، اور شہر الزرع کا مطلب ہے نیکی کا بیج بونے کا مہینہ. اور فرمایا من لم یزرع فی رجب، جو رجب میں نیکی کا بیج نہ بوئے، وَيَسْقِي فِي شعبان، اور شعبان میں پھر اس کو پانی نہ دے، فَكَيْفَ لَهُ أَن يَحْصُدَ فِي رمضان، تو پھر وہ رمضان میں نیکی کی فصل اور پھل کیسے حاصل کر سکتا ہے. یعنی پہلے سے تیاری شروع کی جائے. اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے انسان ظاہری اور باطنی طور پہ تیار ہو جائے. اور اس تیاری کا ایک طریقہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، نوافل اور درود پاک کا اہتمام ہے، تزکیہ نفس کی کوشش ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فی کم اقرأ القرآن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیا کروں. تو حضور نے فرمایا اقرأہ فی الشہر، کہ تو 1 مہینے میں قرآن پڑھ لیا کر. 30 پارے ہیں، 30 دن ہیں، تو 1 مہینے میں قرآن پڑھا کرو. تو انہوں نے عرض کیا انی شاب اطیق اکثر من ذالک، کہ یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، مجھے مزید کوئی بات ارشاد فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہ فی 20، کہ چلو اگر تم زیادہ طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو 20 دنوں میں قرآن مکمل کر لیا کرو. انہوں نے پھر عرض کیا انی اطیق اکثر من ذالک، یا رسول اللہ مجھے مزید
ارشاد فرمائے، میں زیادہ شوق رکھتا ہوں، فرمایا اقرأہ فی 15 کہ تو 15 دنوں میں قرآن پڑھ لیا کر، ہر روز 2 پارے پڑھا کر۔ پھر سوال کیا انی اطیق اکثر من ذالک، کہ میں اس سے بڑھ کے استطاعت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأہ فی 10، 10 دنوں میں پڑھا کر۔ تو آہستہ آہستہ حضور انہیں اور شوق دلاتے رہے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اور زیادہ اگر شوق رکھوں تو کم سے کم کتنی مقدار ہے، تو حضور نے فرمایا اقرأہ فی 3، کہ کم سے کم مقدار 3 دن ہے، ولا اقل فی 3، اور 3 دن سے کم جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یعنی کیونکہ اس میں نہ قرات کی، انسان مسلسل بھی پڑھتا رہے تو نہ قرات کے آداب کا لحاظ رہتا ہے، نہ تجوید و قرات کے اصول پیش نظر رہتے ہیں، جلد بازی ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شوق کا اظہار کرے تو پھر اسے 3 دن اور 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل کرنے کی ترغیب دی۔ اور یہ کبھی کبھی شوق کے اظہار کے لیے، برکت کے حصول کے لیے، لیکن ہم سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں دیکھتے ہیں، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اعتدال، میانہ روی، درمیانی کیفیت جسے حضور نے پسند فرمایا۔ تو ہم نے اپنے بزرگان دین کو، سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہ فرمایا جو اگرچہ نیکی ہے لیکن وہ اعتدال اور میانہ روی سے ہٹ کے ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ ترتیب کے ساتھ اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا انسان کے لیے آسان ہو، ممکن ہو۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی میں وظائف کا وقت بھی ہوتا ہے، نوافل کا وقت بھی ہوتا ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی وقت ہوتا ہے، اور علم اور تعلم کا وقت بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت کو بڑے اچھے طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ خود حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی بڑی تقسیم فرمایا کرتے، اور تہجد کے وقت بیدار ہونا، پھر نوافل اور درود پاک کا اہتمام کرنا، دعائیں مانگنا، پھر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، پھر اپنے دلائل الخیرات شریف کے وظائف پڑھنا، پھر اس کے بعد ناشتہ فرمانے کے بعد تحقیق و تصنیف کا کام کرنا، طلباء کو سبق پڑھانا، پھر 11 بجے کے بعد مریدین اور آنے والے محبین سے ملاقات کرنا۔ تو ایک ایک چیز ان کی زندگی کے اندر مرتب کیفیت میں نظر آیا کرتی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن والذی لا یقرأ القرآن کمثل الحی والمیت، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا ان کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی مانند ہے۔ تو اس سے قرآن حکیم کی تلاوت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی کوتاہی دور کریں اور ہر بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ زور دیا کہ انسان یہ کوشش کرے کہ نیک اعمال کے اندر اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہو، اور یہ دین کا بڑا مرکزی عنوان ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ اس کی زندگی اور اس کے اعمال کا اختتام اچھا ہو۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کی روٹین اتنی بہتر ہو کہ جب بھی زندگی میں اس کی زندگی کی شام ہونے لگے تو وہ اچھے اور خیر کے کاموں میں مشغول ہو۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی حسن خاتمہ کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر سارا عمل اچھا ہو لیکن اس کا اختتام اچھا نہ ہو تو وہ سارے کا سارا عمل رائے گاں چلا جاتا ہے۔ فقہا نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی وضو بھی اچھا کرے، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اور خوشبو کا اہتمام بھی کرے، سب مستحبات پہ عمل کرے، 4 رکعتوں، ظہر کی 4 رکعتوں میں سے 3 رکعتیں بھی ٹھیک پڑھے، اور آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کے چلا جائے اور نماز کا خاتمہ درست طریقے سے نہ کرے، تو اس کا وضو، اس کی طہارت، پاک جگہ کا اہتمام، 3 رکعتوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا، وہ سارے کا سارا رائے گاں ہو جائے گا جب تک کہ نماز کا خاتمہ درست نہیں کرے گا۔ اسی طرح زندگی کے خاتمے کے لیے بھی انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو تمام کتب حدیث میں مذکور ہے
کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ، یا اللہ میں تجھ سے اچھے خاتمہ کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کا چراغ گل ہو جائے، تو وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ عمر دراز بصحت بھی عطا فرما، نیکی اور تقوی کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہمیں حسن خاتمہ بھی عطا فرما۔ یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور علماء اور صالحین کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تب نصیب ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک ہو جائے، اور جس کا ظاہر پاک ہو لیکن وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے، اپنے باطن کو پاک نہ کرے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک بوتل کے اندر دودھ ڈالنا چاہے لیکن اس کے نچلے حصے پہ نجاست اور غلاظت لگی ہوئی ہو، تو پھر جتنا بھی دودھ وہ اس میں ڈالتا جائے وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان ظاہری طور پہ جتنی بھی نیکی کرے، جب تک وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے اور اپنے باطن کو پاک نہ کرے تو اسے وہ فیض نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ نامزد فرمایا، اور فرمایا میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ تو بعض لوگوں نے آ کے عرض کیا اتولیہ علینا وہو شدید، کہ آپ ہمارے اوپر ایسا بندہ مقرر کر کے جا رہے ہیں جو بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے، اور وہ ان کی طبیعت میں بڑی سختی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، فرمایا ذالک رجل اعلم ان سرہ افضل من علانیتہ، فرمایا میں اس لیے انہیں خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں کیونکہ ان کے بارے میں یقین سے جانتا ہوں کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے افضل ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر سے افضل ہے، یعنی ان کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خیر موجود ہے، ان کا دل پاک ہے، تو یہ ایسا بندہ ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے افضل ہے۔ یہ گواہی ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، جس سے اس اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ظاہر سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ برف کا پہاڑ جو گلیشیئرز اور برفیلے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ 20% اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اور 80% وہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اسی 20% کو دیکھتا رہے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس کا اصل تو جڑوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا 10% 20% اس کا ظاہر ہے اور 80% اس کا باطن ہے۔ صرف اپنے ظاہر کو نہ سنوارتا رہے بلکہ اپنے اس باطن کو سنوارے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت کی نظر پڑتی ہے اس کو سنوارنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینے کے سامنے آتے اور شیشہ دیکھتے تو آپ ایک دعا مانگتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا میرے باطن کو بھی خوبصورت کر دے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے۔ حالانکہ آپ سے زیادہ کس کا اخلاق خوبصورت تھا؟ آپ نے تو ساری دنیا کو اخلاق کا درس دیا، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے حضور یہ دعا سکھاتے کہ جب آئینے کے سامنے آؤ تو یوں کہا کرو، یا اللہ جیسے تو نے میرے تخلیق کو خوبصورت بنایا میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں اللہ رب العزت نے ایک بندے کا قصہ ذکر کیا ہے جس کا نام مفسرین نے بلعام بن باعورہ ذکر کیا ہے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں اس آیت کی تفسیر میں 2 نام ذکر کیے ہیں، ایک نام بلعام ابن باعورہ کا اور ایک نام امیہ بن السلط کا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مفسرین کے اقوال ہیں کہ وہ نام کس کا ہے، اگرچہ نام تو اللہ نے ذکر نہیں کیا لیکن مفسرین نے اس کا قصہ ذکر کیا کہ یہ بندہ عالم بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، مومن بھی تھا اور نمازی بھی تھا اور دین کو سمجھنے والا بھی تھا، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ پایا جاتا تھا، یہ شخص موجود تھا۔
اور جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نکلے اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا اور اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ہوئی، تو وہ سب کو لے کے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، اور اس بستی کے لوگ فرعون کے ساتھ حلیف تھے، یعنی ان کا معاہدہ فرعون کے ساتھ تھا، وہ اس کے دوست تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ اور ان کے عظیم لشکر کو دیکھا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ اپنی بستی کے اس شخص جس کا نام بلعام بن باورہ تھا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تو بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور ہر وقت تو عبادت کرتا رہتا ہے، تو آج ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو نعوذ باللہ حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے بارے میں بد دعا کر، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے یہ ختم کر دیا جائے، ان کے لشکر جو ہے ان میں مرض آ جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس نے پہلے تو انہیں کہا کہ بھائی وہ اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، پیارے ہیں اور چنیدہ برگزیدہ ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے بد دعا کا نہ کہو، یہ درست نہیں ہے۔ انہیں سمجھاتا رہا، لیکن انہوں نے اس کو مقام و مرتبے کا واسطہ دیا، بہت زیادہ اس کو کہنے لگے تو بڑی شان والا ہے، اور اس کو پیسے دیے، تحفے دیے، حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وہ ان کی باتوں میں آیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پورے لشکر کے بارے میں بد دعا کرنا چاہی۔ جب بھی وہ کوشش کرتا اللہ اس کی زبان کو موڑ دیتا، اور اس سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بد دعا نکل ہی نہ سکتی۔ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا لوگوں میری عاقبت تو خراب ہو گئی، یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بد دعا کا ارادہ کر کے میری آخرت تو خراب ہو گئی، اب میں اپنی دنیا کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی مزید وہ بہک گیا اور کہنے لگا کچھ مال مزید مل جائے، کہنے لگا اتنے پیسے مجھے اور دو تو میں تمہیں حضرت موسیٰ کو شکست دینے کا طریقہ بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ہاتو بالنساء فحملوہن، کہ خوبصورت عورتیں لے کے آؤ اور انہیں چیزیں بیچنے کے بہانے حضرت موسیٰ کے لشکر میں بھیجا کرو، تاکہ ان کے لشکر کے لوگ اگر اس جال میں پھنس گئے اور ان کا اخلاق خراب ہو گیا اور وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا بیٹھے تو پھر ان کا لشکر جو ہے وہ خائب و خاسر نعوذ باللہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس کے کہنے پر، وہ جو عابد تھا، وہ جو عالم تھا لیکن ڈی ٹریک ہو گیا، جس نے اپنے باطن کی حفاظت نہ کی، اپنا تزکیہ نہ کیا، جس کے دل کی نیت خراب ہو گئی، تو اس کے کہنے پہ، غلط مشورہ دینے پہ انہوں نے خواتین کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد وہاں بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت اللہ کے نبی کے ہاتھ اس بندے کے بارے میں اٹھ گئے کہ یا اللہ یہ میرے اور میرے لشکر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور عاقبت بھی برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ آپ تلاوت کریں اپنے غلاموں پر اس بندے کی خبر کو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، جس کو ہم نے علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ کنی کترا کے ہماری آیتوں سے گزر گیا اور اپنے دل میں ان کو جگہ نہ دی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر جو قصہ ذکر کیا گیا ہے اس کو ذکر کر کے تمام مفسرین نے حسن خاتمہ اور اپنی اصلاح باطن پہ زور دیا ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا انجام ویسا نہ ہو، ہم اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر طلب کرتے رہیں، بزرگان دین کے راستے پہ جڑے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ پھر حسن خاتمہ کے حوالے سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور وہ ایک سفر میں تھے اور چٹیل میدان تھا اور سواری کے اوپر سوار تھے اور نیچے لیٹ گئے اور آخری سانسیں لینے لگے، تو ان کی بیوی سیدنا بلال کو دیکھ کے رونے لگی اور کہنے لگی واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت کہ میرے خاوند کا آخری وقت چٹیل میدان میں آ گیا۔ تو حضرت سیدنا بلال نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا اے میری زوجہ یوں نہ کہہ، بلکہ کہہ واہ فرحتا، واہ فرحتا، ہائے یہ کتنے خوشی کے لمحات ہیں، غدن القل احبہ محمدن و صحبہ، فرمایا ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی
ادھر آب کوثر پہ سرکار اور ان کے غلاموں سے میری ملاقات ہو جائے گی. غدن القل احبہ محمدن و صحبہ، میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی غلامی میں جا رہا ہوں، اپنا ایمان سنبھال کے جا رہا ہوں. میری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور ان کے صحابہ اور غلاموں سے ہوگی. ایک شخص عرفہ کے میدان میں اپنی زوجہ کے ساتھ حج پہ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تو دیکھنے والا کہتا ہے 50 سال اس کی عمر تھی، عرفہ کا میدان تھا اور 9 ذی الحج کا دن تھا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا، اور مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے وہ عرفہ کے میدان میں وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور آخری پارے پہ پہنچا ہوا تھا. اور جب قل هو اللہ احد تک پہنچا تو اس کی سانس اٹکنے لگی. اس کی زوجہ نے اسے پانی پیش کیا، کہتا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مجھے قرآن مکمل کر لینے دو. ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی، ادھر اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر گئے. اور حج کے دن اللہ رب العزت نے اسے اپنی جناب میں آنے کا شرف عطا کیا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سر رسول اللہ کا لقب اللہ کے پاک نبی نے دیا، جو حضور کے رازدار تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز ان کو بتایا کرتے تھے اور ان کی بڑی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے رشتہ دار رونے لگے. انہوں نے کہا مرحباً بالموت حبیب جاء بعد غیاب، کہ میرا یہ آخری وقت یہ بہت وقت کے بعد آ رہا ہے. اور اللہ اکبر، حق چار یار پیر محمد کرم شاہ ہمارا وہ امام ہے، زندہ آباد. حضرات محترم تشریف رکھیں. اور اس طرح کی بے شمار روایات کتب سنت میں موجود ہیں جن میں اصلاح احوال پہ زور دیا، اپنے باطن کی اصلاح پہ زور دیا کہ ہم اپنے باطن اور اپنے دل کی صفائی کی کوشش کریں اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ رہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ طلب کریں کہ جو دعا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے اور ہمیں یہ دعا بتائی ہے. تو حضرت سیدنا حذیفہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ وقت ان کا آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ پاک صحابی تھے، تو وہ اپنی زوجہ سے پوچھنے لگے ایو وقت ھذا، کہ یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا اللیل قبل الفجر بساعہ، رات کو کا وقت ہے، فجر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. تو ان کی دعا سنیں. کہنے لگے اللہم انی اسألک لیلۃ مساؤہا فی الدنیا وصباحہا فی الجنہ. فرمایا یا اللہ میں تجھ سے ایسی رات کا سوال کرتا ہوں کہ میری رات دنیا میں ہو، میری صبح جنت کے اندر ہو جائے، میری صبح جنت میں ہو جائے، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے قبولیت کے وقت میں اللہ رب العزت نے انہیں حسن خاتمہ عطا فرمایا. یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے. اور وہ تو حضور کے صحابہ تھے، وہ اس پاک زمانے کے لوگ تھے. ابھی 100 سال پہلے یا 80 سال پہلے کی بات ہے، مصر کے ایک عالم دین جن کا نام شیخ محمد غزالی ہے. ایک تو حضرت امام غزالی 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں، یہ ابھی گزرے ہیں تقریباً 80 سال پہلے، اور یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں. اور ان کا نام شیخ محمد غزالی ہے. انہوں نے تقریباً 100 کے قریب کتابیں لکھی، چھوٹی بڑی، اور بہت خوبصورت زندگی گزاری، اور ان کی گفتگو کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. یہ سعودی عرب کے سفر پہ تھے. وہاں پر ایک بندے کے ساتھ حکومت سعودیہ کی طرف سے طے پایا کہ یہ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں اور اس کی غلط فہمیوں کو دور کریں. مباحثہ جاری تھا اور اس مباحثے میں یہ اسلام کا دفاع کر رہے تھے، اور اسلام کا دفاع کرتے کرتے جب وہ اس کلمہ طیبہ پہ پہنچے اور اس کو کہا ہوش کر، کلمہ پڑھ، اور ایمان کی حالت جو ہے اس کو سلامت رکھ، اور ان کی زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میڈیا کے سامنے اور سعودی عرب کے اندر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. جب ان کی تدفین کے لیے جنت البقیع میں لے جایا گیا تو دفن کرنے والا پوچھنے لگا کہ یہ کون بندہ ہے، یہ کون ہستی ہے؟ کہنے لگے یہ مصر کا سکالر ہے، اس کا نام محمد غزالی ہے. کہنے لگا بڑے مقدر والا ہے. جب اس کی جگہ بنائی گئی تو اس کو وہاں جگہ ملی
کہ ایک طرف حضرت امام مالک کا مزار ہے، دوسری طرف حضور کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا مزار ہے، اور درمیان میں اس کی جگہ بنی ہے۔ یہ کیسی سعادت والا ہے، یہ کیسا خوش بخت ہے کہ ساری زندگی اس کی اسلام کی خدمت میں گزری ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں یہ شان عطا فرماتا ہے، اور اخلاص ہی وہ سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر لمحہ زندگی کی آخری سانس تک دیتے رہے، اور یہی آیت پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تلبیہ ہے جو حاجی کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو حج کیونکہ بہت افضل عبادت ہے، اس میں جو تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا وہ سراپا اخلاص ہے، وہ اخلاص کا پورا سبق ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی تیرا نہ ذات میں نہ صفات میں نہ میرے دل کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر حاجی کہتا ہے لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، پھر کہتا ہے لا شریک لک، پھر بار بار اس کو دہراتا ہے۔ تو فرمایا، ایک بزرگ فرمانے لگے جو حج پہ جاتا ہے اور بار بار تلبیہ پڑھتا ہے، اسے اخلاص کا اتنا سبق ملتا ہے کہ دل میں اگر کہیں ریاکاری ہو بھی صحیح تو بار بار یہ پڑھنے کی وجہ سے بھاگ جاتی، اور اس کو اخلاص کی دولت نصیب کر دی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج 9 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب کو حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جو زوج بطول ہیں، اخو الرسول ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، اسلام کی عظیم شخصیت ہیں، ان کا یوم ولادت ہے۔ اپنے گھروں میں ان کے نام پہ ایصال ثواب کا، لنگر شریف کا اہتمام کریں، دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اپنے بچوں کو مولا علی شیر خدا کی محبت کی تلقین کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مولا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر جو ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد